إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے. انہی مخلوقات میں سے ابن آدم بھی ہے، انسان بھی ہے. انسانوں میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل، سب سے بزرگ اس کے انبیاء ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کرتا ہے، جن کو رسول کہا جاتا ہے، نبی کہا جاتا ہے، پیغمبر کہا جاتا ہے. تو یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اس میں کوئی چوک نہیں ہوتی. کیوں؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت یعنی پیغمبری کے لیے کس کو منتخب کرے. تو یہ بڑی معزز ہستیاں ہوتی ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں، عقل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، لیکن ہوتے ہیں انسان ہی، ہوتے ہیں مخلوق ہی. اللہ تعالیٰ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے. انبیاء کے نام پر اور اولیاء کے نام پر، بزرگوں کے نام پر بڑا شرک کیا جاتا ہے، اور ان ہستیوں کے لیے ایسی ایسی صفتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، زمین و آسمان کا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے.
سورج اور چاند اور جتنے ستارے ہیں سب کو گردش میں رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ ساری خصوصیتیں اللہ تعالیٰ کی. ان خصوصیتوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ اس زمین آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، کائنات کا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ. یہ سب قرآن کے اندر بار بار بیان کیا گیا. لیکن ادھر ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ سب مانتے تھے، لیکن جب عبادت کرتے تھے تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا دیتے تھے، بتوں کو بھی پوجتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بت جو ہے ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارے اور اللہ کے درمیان سمجھے کہ ایک طرح سے واسطہ اور وسیلہ ہیں، اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں. ہم حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں، لیکن ان ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ سے ہم کو قریب کر دیں گے. یہی ان کا سب سے بڑا گناہ تھا، یہی شرک ہے. اور اسی شرک کو مٹانے کے لیے انبیاء بھیجے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو بھیجا شرک کو مٹانے کے لیے اور توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا سب کو یہی بتلایا، سب کے پاس یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرنا، صرف اور صرف میری عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ ہر نبی کو یہی حکم ہے. نبی کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. نبی کا کام اللہ تعالی کی رسالت کو اس کے بندوں تک پہنچانا ہے. نذیر اور بشیر بن کر کے آتے ہیں انبیاء. وہ کائنات کا نظام چلانے نہیں آتے، وہ روزی دینے لوگوں کو نہیں آتے، وہ موت و حیات دینے لوگوں کو نہیں آتے، وہ اولاد دینے کے لیے نہیں آتے. آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا. ان تمام انبیاء میں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سب سے افضل، سب سے معزز اور اللہ کے نزدیک سب سے چنندہ کون سے نبی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام اولاد آدم کے سردار، تمام انبیاء کی امامت آپ نے فرمائی. تو انبیاء میں سب سے معزز، سب سے محترم، سب سے افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن ان کے اختیارات کیا ہیں، ان کا کام، ان کی ذمہ داری کیا تھی اور ان کے اختیارات کیا ہیں. ابھی تو یہ انبیاء کی بات ہو رہی ہے. انبیاء کے بعد جو ہے وہ جن کو اولیاء کہا جاتا ہے اور بڑے اللہ والے جو تھے، صلحاء تھے، نیک تھے، فلاں تھے، ان کے بارے میں ایسے ایسے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے. تو میں ابھی صرف انبیاء کی بات کر رہا ہوں. تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی آپ اعلان کیجئے. کیا اعلان کیجئے؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. کیا اعلان کیجئے کہ سن لو، میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں. ہاں جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا اتنا ہی میں اپنے کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ نہیں. اب اس سے بڑا اعلان کیا ہو سکتا ہے؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، مزید دیکھیے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کا علم رکھتا تو میں ڈھیر ساری نیکیاں کرتا.
غیب جانتا کون سی کہ کہاں خیر ہے، کہاں شر ہے، کہاں اچھائی ہے، کہاں اچھائی نہیں ہے. اگر یہ سب چیز مجھ کو معلوم ہو جائے تو میں خوب خوب نیکیاں کرتا. وما مسنی السوء، اور مجھ کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، اس لیے کہ میں غیب کے ذریعے جان لیتا کہ یہ کام میرے لیے تکلیف دہ ہوگا، اس میں میرا نقصان ہوگا، میں اس سے بچ جاتا. لیکن ایسا ہے نہیں. وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اگر میں غیب کا جانکار رہتا تو میں ڈھیر سارے خیر کے کام کرتا اور کبھی مجھ کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی. لیکن آپ کو بھی تکلیف پہنچتی تھی، آپ کو بھی مصیبت پہنچتی تھی، آپ کو بھی بیماری لاحق ہوتی تھی، آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کیا جاتا تھا. میرا اختیار کیا ہے، میرا کام کیا ہے؟ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. میں محض ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں. یعنی میرا کام تبلیغ کرنا ہے، میرا کام اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. ایک دوسری جگہ، یہ سب قرآن کی آیت ہے، کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اختیار، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. دوسری جگہ فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی پہلا نبی نہیں تمہارے پاس آیا، میں کوئی نیا کام لے کر کے کوئی نئی روایت قائم کرنے نہیں آیا ہوں. اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء آ چکے ہیں. اور وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. نبی کو نہیں معلوم. کیا کام تھا آپ کا؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میرے پاس جو وحی آتی ہے، میرے پاس جو اللہ کا پیغام آتا ہے، اسی کی پیروی کرتا ہوں، اسی کو پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں، دوسروں کو بتاتا ہوں. اور وما انا الا نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا، کھلے عام ڈرانے والا ہوں. ایک جگہ فرمایا قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور اس پر غور کیجیے گا. اس کے بعد والی جو آیت ہے قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں. اس آیت میں کہا تھا کہ اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور یہ اس آیت میں اعلان کروایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے بھی میں کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالتہ. آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے مجھ کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ سے مجھ کو کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اور میں اس کو چھوڑ کر کے کہیں اور نہیں پناہ پا سکتا. ہاں میرا کام کیا ہے؟ الا بلاغا من اللہ ورسالتہ، اللہ کا حکم اور اللہ کا پیغام پہنچانا، یہی میرا کام ہے. یہ سب دیکھیے میرے بھائیوں کتنی صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ میرا مقام و مرتبہ کیا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے کا کام اللہ تعالیٰ ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. ہدایت دینا بھی آپ کا کام نہیں ہے، میرا کام. ایک جگہ کہا کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کو کوئی اختیار نہیں. اس طرح کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. یہ سب کس سے کہا جا رہا ہے؟ اس نبی سے کہا جا رہا ہے جو تمام نبیوں کے سردار،
جو تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے، ان کے اختیارات بتلائے جا رہے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں بتلائی جا رہی ہیں، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ بگڑی بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، فریاد سننے والا اللہ تعالیٰ ہے، مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہے، داتا یعنی سب کچھ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، غوث اعظم یعنی سب سے بڑا فریاد سننے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو پریشان حال شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے؟ کون ہے جو مصیبت کو یکشف السوء، کون ہے جو مصیبت کو ٹالتا؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ تو یہ سب چیز اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ انبیاء کرام کو دیکھیے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو گیا چند آیتوں کی طرف سے، اور دوسرے انبیاء کو دیکھیے، سارے انبیاء کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو بتلاتے ہیں کہ میرا کام کیا ہے کیا نہیں، میرا کام کیا ہے کیا نہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، سن لو، میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، یہ سب میرا کام نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم جب نہیں مانی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کیا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، انہوں نے اپنے رب سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب میں بے بس ہو گیا ہوں، میری قوم میری سنتی نہیں، تو ہی مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کیا، اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو اس طرح سے غرق کیا پانی میں، اس کی تفصیل آپ قرآن کے اندر پڑھیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وما توفیقی الا باللہ، تبلیغ کرتے ہوئے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہا کہ میری توفیق اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے، مجھ کو توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو صرف اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی طلب ہوئی، انہوں نے کس سے دعا کی؟ رب ہب لی من الصالحین، اے میرا رب مجھ کو نیک اولاد عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد دی، انہوں نے کس سے مانگا؟ اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی زبردست آگ جلائی گئی، مشرکین نے آگ جلا کر کے اس میں ان کو ڈالنے کا انتظام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو امام الموحدین ہیں، تمام اہل توحید کے امام سردار ہیں، ان کے اختیار میں نہیں تھا کہ اپنے آپ کو بچا لیں، انہوں نے کس کو پکارا؟ کہا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، انہوں نے جو دعا کی تو کہا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بچایا؟ حکم دیا اسی آگ کو، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، کچھ نہیں بگڑا، اللہ تعالیٰ نے بچایا، خود سے نہیں بچا لیا انہوں نے اپنے آپ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ اس طرح آپ قرآن پڑھتے جائیے تمام انبیاء کے بارے میں، ان کو اولاد طلب کرنی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، ان کو شفا طلب کرنی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، ان کو جو کچھ بھی مانگنا ہوتا تھا۔ ایوب علیہ السلام ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بڑی سخت بیماری میں مبتلا تھے،
انہوں نے پکارا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو یہ بیماری لاحق ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری دور کر دی۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل گئی تھی، یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نگل گئی تھی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تاریکی۔ انہوں نے کس کو پکارا؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی گناہگار ہوں، میں ہی ظالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کیا، وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہا کہ میرا رب تو مجھ کو تنہا نہ چھوڑنا، اولاد نہیں تھی، اے رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث ہے ہی، لیکن مجھ کو تنہا نہ چھوڑنا۔ ان کو بھی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور ان کو بھی اولاد سے نوازا۔ تو یہ سارے انبیاء، ان کا کام تبلیغ تھا، اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، باقی مصیبت میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے، اپنے مسائل اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے تھے اور اسی کی لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اب ان کے بعد کے جو لوگ ہیں، جنہیں اولیاء کہا جائے، اللہ والے کہا جائے، معزز اور محترم ہستیاں کہا جائے، کیا ان کے اختیار میں کچھ ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ یہ غوث اعظم ہیں، یہ بگڑی بنانے والے ہیں، یہ داتا ہیں، یہ گنج بخش ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ فریاد رس ہیں؟ یہ کھلا شرک ہے میرے بھائیوں، یہ قرآن کی ایک ایک آیت کی مخالفت ہے، چاہے کہنے والا کتنا بڑا مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، لیکن قرآن سے وہ جاہل ہے، قرآن نہیں سمجھتا۔ یہ کھلا شرک ہے، اسی شرک کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی توحید کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم اہل توحید ہیں، لیکن ہمیں وقتاً فوقتاً اپنی توحید کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اس لیے کہ یہی سب سے اہم چیز انسان کی زندگی کے اندر ہے۔ توحید اگر اس میں کوئی نقص آیا، توحید کی جگہ شرک اگر آ گیا، تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز نہیں معاف کر سکتا۔ شرک کے علاوہ جتنا بڑا گناہ ہو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہرگز ہرگز معاف نہیں ہوگا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کے ساتھ جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام ٹھہرا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، معاملہ بڑا نازک ہے، اس کی نزاکت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنے دین اور اپنے عقیدے کا جائزہ لے کر کے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے اور توحید پر قائم و دائم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، راوی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیے، ان کو توحید کی دعوت دیجیے، ان کو شرک سے بچائیے۔ جب یہ آیت نازل، یعنی اپنے گھر کے لوگوں کو سب سے پہلے ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے انہوں نے اعلان کیا، کیا کہا؟ یا معشر قریش اشتروا انفسکم فانی لا املک لکم من اللہ شیئا، کہا کہ اے قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا انتظام کر لو، میں تمہارے
کسی کام نہیں آ سکتا، میں اللہ کے عذاب سے تم کو بچا نہیں سکتا۔ یا بنی عبد مناف لا املک لکم من اللہ شیئا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے بنی عبد مناف کے قبیلے والے سن لو، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ یا عباس ابن عبد المطلب انی لا املک لک من اللہ شیئا، اے چچا عباس بن عبد المطلب، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ یا صفیہ عمت رسول اللہ لا املک لک من اللہ شیئا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری پھوپھی صفیہ، میں اللہ کے یہاں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا کہ یا فاطمہ بنت رسول اللہ سلینی من مالی ما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا، بیٹی فاطمہ اگر کچھ مال چاہتی ہو تو مانگ سکتی ہو، لیکن سن لو اللہ کے یہاں میں کچھ کام نہیں آؤں گا تیرے۔ یہ کون کہہ رہا؟ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، اپنی اولاد کو مخاطب کر کے کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو مخاطب کر رہے ہیں، پورے مکے والوں کو مخاطب کر کے کر رہے ہیں کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، میں تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتا، میں مصیبت سے تم کو نہیں بچا سکتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آئے اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ ما شاء اللہ و شئت، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی ہوگا، جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے یہ بات سن کر، کہا کہ اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھ کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ ایک روایت میں کہ اجعلتنی للہ عدلا، تم نے مجھ کو اللہ کے مساوی اور برابر قرار دیا، کہہ رہے ہو کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یہ شرک، تم نے مجھ کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا۔ کہا کہ بل ما شاء اللہ وحدہ، صرف اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، میری مشیت کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ آج دیکھیے کہ ہم لوگ اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو ہی الگ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس آپ چاہیں تو میرا کہ یہ کام ہو جائے گا، اللہ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، آپ چاہیں تو کام ہو جائے گا۔ نہیں، یہاں تو یہ کہا گیا کہ اللہ چاہے اور نبی چاہے تو کام ہو جائے گا، تب بھی آپ نے کہا کہ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ چاہے۔ البتہ بعض دوسری روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان بل قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان، کہ یہ مت کہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ اگر یہ کہنا ہو تو اس طرح کہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے پھر فلاں چاہے، پھر یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی مشیت پھر کسی انسان کی مشیت۔ تو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کو اس طرح کے الفاظ یا اس طرح سے کے عقیدے سے روکتے تھے، منع کرتے تھے، اور شرک کے معمولی سے شائبے سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والملاحدۃ والمبتدعۃ والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔